جب اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان سے، جب کسی ایمان والے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے کیا کیا چھین لیتا ہے، سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دین کا علم رکھنے والا شخص، ایک عالم دین، دین اسلام کو چھوڑ کر وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ اس نے دین اسلام کا مذہب چھوڑ دیا اور عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا۔ جب وہاں کے علماء کو پتہ چلا تو اس کا محاصرہ کرنے اس عالم دین کے پاس پہنچے۔ اس سے پوچھا کہ آیا آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی؟ ایک ایسے دین کو تم نے چھوڑا کہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ایک مکمل اور بہترین دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ میں مصلی پر جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن دوران نماز مجھے پتا چلا کہ میرا تو وضو ہی نہیں ہے۔ میں نے تو نماز پڑھانے کے لیے وضو ہی نہیں کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے میں نے جماعت پوری کر لی، نماز پڑھا دی۔ جب میں نے سلام پھیرا اور باہر نکل آیا تو مجھے لگا کہ ابھی میری شکل بگڑ جائے گی، ابھی میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد پہنچا، وقت بالکل نہیں تھا، میں جلدی جلدی مصلی پہ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو غسل کرنا تھا، مجھ پر تو غسل واجب ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کے لیے آنا تھا، لیکن میں نے غسل کیے بغیر ہی نماز شروع کر دی۔ میں اس دن بھی ڈرتے ڈرتے اور خوف کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے جب باہر آیا تو میں نے سوچا کہ اس دن تو میرا وضو نہیں تھا اور وضو کے بغیر میں نے نماز پڑھا دی تھی، وہ تو چلو کچھ نہیں ہوا۔ آج تو میں غسل واجب کے ساتھ نماز پڑھا کے آیا ہوں، آج تو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، بر سخت ہوگی۔ میں یا تو کتے کی شکل کا بن جاؤں گا، یا کوئی خنزیر بن جاؤں گا، یا کوئی ایسی حالت ہو جائے گی کہ دنیا دیکھنے آئے گی۔ لیکن جب اس کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں ہوا تو دین اسلام سے میرا دل ہی اٹھ گیا، میرا یقین ہی اٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ دین حق دین ہوتا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی پکڑ ضرور ہو جاتی۔ لیکن جب اللہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی میری ایسی حالت تبدیل نہیں کی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا کے لیے ایک عبرت ناک بن سکوں، تو پھر میرا عقیدہ دین اسلام سے ہٹ گیا اور میں نے عیسائیت قبول کر لی۔ تو پھر ان علماء کرام نے ان سے کہا کہ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ جب تم نے پہلی بار وضو کے بغیر نماز پڑھائی کہ تمہارے اندر کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے چھین لیا؟ تم نے اللہ کی بارگاہ میں ناپاکی کی حالت میں، صرف ہلکی سی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے ایمان کا ایک حصہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ تم نے غسل واجب کے ساتھ نماز پڑھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے ایمان کا دوسرا حصہ بھی اٹھا لیا اور تمہیں ایمان کے بغیر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد چاہے تم عیسائیت قبول کر لو یا پھر تم مسلمان رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تمہارا ایمان ہی یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے غسل واجب کے ساتھ نماز شروع کر دی اور نماز چھوڑے بغیر ہی اسے پورا کر رہے ہو، یہ پتہ بھی ہے کہ میں ناپاک ہوں، تو پھر اس کے بعد تمہارے دل میں ایمان رہے گا کہاں سے؟ کہاں سے آئے گا تمہارے دل میں ایمان؟ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان سے ہی محروم کر دیا، تمہیں اپنی طرف جھکنے سے ہی اور اپنا پسندیدہ دین قبول کرنے اور اس میں رہنے سے بھی تمہیں محروم فرما دیا۔ تو ایمان والے سے جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو یا تو اس سے ایمان کی دولت اٹھا لیتا ہے۔ ایمان کی دولت اٹھانا کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھار بدبختی کی وجہ سے اس حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مسلمان سے، کسی ایمان والے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔
اس سے سجدہ کی توفیق اٹھا لیتا ہے۔ کسی انسان کو سجدے کی توفیق تک نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا سکے۔ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ وہ اللہ کی نظر سے تو دور ہو ہی گیا، اللہ نے اسے اپنے گھر سے بھی دور کر دیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے بھی دور فرما دیا ہے۔ تو خدا را جب بھی آپ کبھی ایسا کوئی گناہ کریں تو بجائے اس پر ڈھٹائی کے اس پر شرمندہ ہوا کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، مجھے ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرما اور آئندہ مجھے ایسے گناہ سے بھی بچا کہ جس کی وجہ سے میں تیری ناراضگی کا باعث بن سکوں۔ یا رب العالمین ہمیں ہر ان گناہوں سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے ہم ایمان سے محروم کیے جا سکیں۔ یا اللہ ہمیں تمام ان گناہوں سے محفوظ فرما کہ جس کی وجہ سے ہم تیری بارگاہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔